أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين ثم آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج سبق نمبر 3 ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل کے معنی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ترتیل کے معنی ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی پر غور کرتے ہوئے تلاوت اس انداز سے کرنا کہ تجوید کے اصول و قواعد برقرار رہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا ہر لیکچر میں سب سے پہلے سورہ الفاتحہ، کیونکہ نماز میں ہماری ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور عام طور پر ہم نے دیکھا تھا کہ 19 مسٹیکس ہیں جو ہم کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے، تو اس لیے ہر دفعہ ہم ریپیٹ کریں گے تاکہ ہماری سورۃ الفاتحہ کی کریکشن ہو جائے، ہماری مسٹیک جو ہے نا وہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ حروف تہجی یعنی حروف تہجی کے مخارج ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا مخارج کی تعریف بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں کہ مخرج کی تعریف ہے جس جگہ سے حرف کی آواز نکلے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں، مخرج نکلنے کی جگہ۔ تو مخرج کی جمع ہے۔ مخارج کی کل تعداد جو ہے وہ 17 ہے، جن کی ہم سلائیڈز میں تفصیل جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے پکچر ہے
اس میں تمام جگہیں مخارج منہ کے کون سے حصے سے کون سے حروف ادا ہوں گے یہ آپ کے سامنے ہے اسکرین پر. جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے سمجھ آتی جائے گی. ابھی ہم نے 2 مخارج پڑھے تھے. پہلا ہم نے پڑھا تھا جوف یعنی حروف جوف پڑھے تھے ہم نے, جن کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں, الف واو اور یا. اور سیکنڈ نمبر پہ ہم نے حروف حلقی پڑھے تھے. حروف حلقی 6 تھے جو ہم نے اچھے طریقے سے سمجھے تھے. آج ہم تیسرا مخرج پڑھیں گے, زبان. زبان کے کتنے حصے ہیں, کہاں کہاں سے حروف نکلتے ہیں, کہاں کہاں سے زبان کے کون سے حصے سے کون سے حروف ادا ہوں گے, یہ آج ہم سیکھیں گے. تو زبان کے 3 حصے ہیں, اقصی اللسان, وسط اللسان اور طرف اللسان, یعنی آخری حصہ, درمیانی حصہ اور ابتدائی حصہ. یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں, ابتدائی حصہ یعنی اوپر والا, پھر درمیان والا حصہ اور پھر آخری حصہ. تو زبان کی نوک جو ہے وہ ابتدائی حصہ ہے جو اوپر والا حصہ ہے, اور زبان کا وہ حصہ جو داڑوں کو لگتا ہے اس کو دیکھیں پکچر میں آپ کے سامنے ہے, حافت اللسان کہا جاتا ہے یا ادنائے لسان. یہ 18 لیٹرز اور ان کے مخارج ہیں 10, یعنی 10 جگہ ہیں جہاں سے یہ 18 حروف نکلتے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. اب یہاں دیکھیں زبان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے قاف اور کاف ہے. آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے, بہت ایزی آپ کو سمجھ آ جائے گی پکچر کے تھرو انشاءاللہ. زبان کے پچھلے حصے کو اوپر کے تالو سے لگانے پر حلق کی طرف سے جو تالو ہے, نرم تالو کا نرم حصہ جو حلق کی طرف ہے, اس کو زبان کی جڑ لگانے سے موٹی آواز کے ساتھ یہ نقطوں والا جو قاف ہے یہ ادا ہوتا ہے. تو اس کی آواز کیسے ہوگی, قاف قاف اور آواز ہوگی, اور کوشش کرنی ہے کہ زبان کی جڑ جو ہے وہ گلے کی طرف جو ہمارا تالو ہے, نرم تالو, اس کو لگے. اس کے بعد کاف ہے. کاف جو ہے زبان کو قاف کی جگہ سے کچھ منہ کی طرف, یعنی پہلے ہم نے نرم تالو کو زبان کی جڑ لگائی ہے, اب ہم نے سخت تالو جو منہ کی طرف ہے اس کو زبان کی جڑ لگانی ہے. تو پھر باریک آواز کے ساتھ کاف ادا ہوگا, قاف کیف قاف کیف. اب اس کو کیف نہیں بولنا, کیف بولیں گے تو یہ غلط ہو جائے گی, اس کا مخرج سے اس کی ادائیگی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, قاف کیف قاف کیف. آپ فوکس کریں گے کہ آپ کی زبان کی جو جڑ ہے اس وہ کہاں لگ رہی ہے, سخت تالو کو لگ رہی ہے یا نرم تالو کو لگ رہی ہے. تو اس سے آپ اچھے سے پریکٹس کریں گے اس پکچر کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے, تو پھر آپ سے بہت اچھے سے ان حروف کی ادائیگی ہو جائے گی انشاءاللہ. اب اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں, مشق کرتے ہیں. حرکات کے ساتھ اس کی ادائیگی ہے. قاف جب ساکن ہوگا تو اس کی پلٹ کے آواز آئے گی, اس پہ قلقلہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں قلقلہ, وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے. تو حمزہ زبر قاف اق, پلٹ کے آواز آئی اق, اس کو روکنا نہیں, یہاں ساکن قاف جب ہوگا تو اس کو اق پڑھیں گے. ٹھیک ہے, آگے ہے متحرک حمزہ کی جو مثالیں وہ بھی ہیں اور ساکن کی بھی. المقابر المقابر, المستقیم, خلقتنی بالحق. تو یہ قاف کی آواز آپ کی حلق کی طرف سے آئے گی, جو حلق کا تالو کا نرم حصہ ہے اس کو لگاتے ہوئے آپ ادا کریں گے. دوسرا کاف ہے اک, اس پہ پلٹ کی آواز نہیں آنی چاہیے, لیکن عام طور پر ہم جب جلدی میں پڑھتے ہیں تو کلکلہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے,
تو اس کے لیے اس کو پڑھنے کا طریقہ، ساکن کاف کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کاف کو کھ کے ساتھ پڑھا جائے، اک کی بجائے اک کیا جائے، پھر قلقلہ نہیں ہوگا اور آواز بھی کلیئر آئے گی کہ کاف ادا ہو گیا۔ التکاثر کلا لکم ملک الناس۔ اب اس کی پریکٹس دیکھیں قاف اور کاف کی سورہ التکاثر میں، یہ آپ کا لیسن بھی ہوگا جو آپ نے سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ کیف اور قاف کی آپ کی پریکٹس ہے، جو آج کا مخرج ہے زبان کی جڑ سے ادا ہونے والے یہ دو حروف، یہ آپ کی پریکٹس ہے، آپ کا اس ویک کا یہ ہوم ورک بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہے یہ زبان سے ادا ہونے والے حروف ہیں باقی، جیم شین اور یا، یہ تین حروف جیم شین یا، یہ زبان کے درمیانی حصے سے ادا ہوں گے۔ اوپر جو تالو کا منہ کا اوپر والا تالو ہے سخت والا، اس کی طرف زبان اٹھتی ہے، پھر یہ ادا ہوں گے۔ یہ دیکھیں شین، زبان کیسے اوپر کو اٹھ رہی ہے، شین جیم یا جیم شین۔ اس کی پریکٹس کیسے ہوگی، حرکات کے ساتھ، اش، اب اس کو اش اس طرح نہیں کرنا، کلکلا نہیں ہونا چاہیے، چھوڑنی نہیں، آواز پکڑ کے رکھنا ہے اس کو، اش شری و شکریکا یشفع والشمسی۔ جیم کا ہے، جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، جیسے قاف تھا قربلا قاف، اس کو ساکن حالت میں ہم نے قلقلہ اس پہ کیا ہے، اسی طرح جیم پہ بھی قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی آواز پلٹ کر آئے گی، مخرج پہ رکھ کے چھوڑ دیں گے اس کو ساکن جیم پہ۔ اج، اس کو اج نہیں کریں گے، اج جاء فی جیدہا جوع الم یجعل، یہاں پر دیکھیں ساکن جیم ہے تو قلقلہ ہوگا، یجعل، یا جب غیر مدہ یعنی ساکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، مد اس وقت ہوتی ہے جب یہ ساکن ہوتا ہے، یہاں پر ساکن نہیں تو مد نہیں ہے اس پہ۔ آئی، یہ لین کا قاعدہ ہوتا ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے، آئی، اس کو آئی نہیں پڑھنا، آئی یشفع یحیی یحیی یمیت علیہم۔ اس میں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یا کی ادائیگی میں عام طور پر شور کی آواز آتی ہے جو ہم سے غلطی ہوتی ہے، جب شور کی آواز آئے تو اس کا مطلب ہے ہم مخرج سے اس کو ادا نہیں کر رہے، جیسے میں پڑھتی ہوں یحیی کر کے پڑھوں گی میں تو یہ ساؤنڈ ٹھیک نہیں ہے، اس کے مخرج سے ادا نہیں ہو رہا، یہ یا، یحیی یہ صحیح ساؤنڈ ہے، یحیی یہ ٹھیک ساؤنڈ نہیں ہے، تو یہ شور کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اس کی پریکٹس میں سورہ شمس جو ہم پچھلے لیسن میں بھی کر چکے ہیں، ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے بہت اچھے سے جوش و خروش کے ساتھ، جن ساتھیوں نے سنایا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی قرت کے ساتھ اور بہت اچھے مخارج کے ساتھ
अक्सर सिस्टर ने सुनाया। माशाल्लाह से मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने जो है ना सुनाया भी है, मेहनत की, कोशिश की और रिकॉर्डिंग अपनी तैयार करके शेयर की थी ग्रुप में, और मैंने फीडबैक भी दे दिया सबको। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अपनी इस्लाह कर ली होगी। ये वाली सूरत जो है ये होमवर्क का हिस्सा नहीं है, इस वीक नहीं है आपका, क्योंकि ये आप सुना चुके हैं। ठीक है, वैसे हम पढ़ते हैं इसको, लेकिन ये होमवर्क में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم। जी, अभी है ज़ुआद का मखरज, जिसको हम ज़ुआद बोलते हैं ना आमतौर पर। ये ज़ुआद नहीं होता, ना ही ये दुआद होता है। इसका आज मखरज हम सीखेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी और हमारी करेक्शन हो जाएगी कि इसका सही तलफ़ुज़ क्या है। जुबान के किनारे को हमने दाएं या बाएं जाने, लेफ्ट या राइट, ऊपर के दाढ़ों की जड़ जो है उससे लगाना है, करवट दिलानी है जुबान को। किनारे से मुराद कि उसको थोड़ा सा कर्व करना है हमने, तो राइट या लेफ्ट लगाएंगे तो इसकी जो साउंड निकलेगी वही इसकी असल साउंड होगी। ठीक है, ये जुबान का साइड जो है ना वो लगेगी। ये आपके सामने पिक्चर है ना, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से राइट या लेफ्ट। तो इसको बुआद पढ़ेंगे, बुआद। इसको जुआद भी नहीं पढ़ेंगे और दुआद भी नहीं पढ़ेंगे, ना दाल की तरफ जाए आवाज और ना जा की तरफ जाए, बुआद। ठीक है, इसको देखते हैं। और ये जब साकिन होगी तो इस पे खतरा है कि इस पे भी हमसे कलकला हो जाता है, तो ये गलती होगी अगर इस पे कलकला यानी पलट के आवाज आई, हमने मखरज पे रख के छोड़ दिया तो कलकला हो जाएगा और वो इसकी सही साउंड नहीं होगी। तो कलकला नहीं करना इस पे। हमजा जबर बहुत आग पकड़ के रखना है, आग आग इस तरह नहीं करना। आग तकदी अलमगदूबी तदलीलिन फज़लतुकुम फज़लतुकुम। जब आप जुबान को करवट दिलाएंगे ना तो बहुत ही आसानी के साथ ये आवाज जो है ना वो निकलेगी और यही इसकी एक्यूरेट मखरज होगा इसका। ठीक है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे आप लोग। बेशक आप आईने के सामने खड़े हो जाए और अपनी ज़ुबान को देखें आईने में कि कर्व हो रही है। अगर हो रही है तो ऊपर दाढ़ों पे लगाएं, ऊपर वाली दाढ़ों पे लगाएं, तो फिर इसकी साउंड निकालें। आपको पिछले कोर्स में मैंने बताया था कि जैसे आप यूँ समझें कि आपकी उस जगह पर यानी दाढ़ें जो हैं ऊपर वाली आपकी, उनको चॉकलेट लगी हुई है, वो आपने उतारनी है। तो वो आपने इस जुबान की करवट से उतारनी है। जब वो आप करेंगे ना फील करके, तो फिर इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा।
चॉकलेट का मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस में मज़ा आएगा इंशाल्लाह। गॉड, गॉड, ठीक है। चलें जी, इसकी प्रैक्टिस है सूरह अद-दुहा, बेहतरीन प्रैक्टिस इसकी, इस हर्फ की। और ये आपके लेसन में शामिल है, ये 2 सूरतें आपके लेसन में शामिल हैं जो आपने इस वीक सुनाना होगा तैयारी करने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइला फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, अब जुबान के कौन से हिस्से से अदा होने वाले हरूफ हैं? जुबान के अगले हिस्से से अदा होने वाले हैं हरूफ लाम, नून और रा, या रा, नून, लाम। अच्छा, ये जुबान के अगले हिस्से को ऊपर के सामने वाले 6 दांतों और 2 दाढ़ों के मसूड़ों से अच्छी तरह लगाने से अदा होगा लाम। ठीक है। और उसके बाद है जुबान के अगले हिस्से को ऊपर के सामने 6 दांतों के मसूड़ों से लगाते हुए इसको अदा करेंगे। अभी अभी प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। और उसके बाद नून, जुबान की नोक की पुश्त जो है, सॉरी रॉ है, सॉरी नून जो है वो जुबान के अगले हिस्से को ऊपर के सामने वाले 6 दांतों के मसूड़ों से लगाते हुए अदा करेंगे। और जो रॉ है उसको जुबान की नोक की पुश्त जो है, बैक जो है, वो ऊपर के सामने वाले 4 दांतों के मसूड़ों से लगाएंगे, तो ये रॉ अदा होगा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। देखें पिक्चर में, देखें ग्रीन जो कलर है, जुबान का हिस्सा कहाँ लग रहा है लाम को अदा करते हुए। लाम, तो इसका मखरज अल, अल पे टिकाएं जुबान तो कहाँ लग रही है, वही इसका मखरज है। हमेशा मखरज मालूम करने के लिए उस हर्फ को साकिन करके जिसका मखरज मालूम करना है उससे पीछे हमजा मुतहर्रिक लगा दिया जाए, यानी ज़बर लगा दी जाए अगर, तो जहाँ पर जुबान टिकेगी या वही इसका मखरज होगा उस हर्फ का। तो अल जुबान आपकी लग रही है सामने वाले 6 दांतों और 2 दाढ़ों के मसूड़ों से। गैरिल मग़दूबी, गैरिल मग़दूबी अल काफिरूना यदखुलूना फिल उक़द। ठीक है। तो ये आपके लाम की, लाम का आमतौर पर मखरज हमारा ठीक होता है, लाम का भी, रॉ का भी और नून का भी, लेकिन फिर भी हम इसको, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। रॉ का है आर, आर, तो देखिए कहाँ लग रही है जुबान, थोड़ी सी जुबान कर्व हो रही है। अर, रॉ, अर, रिहला, रिहलता, नस्रुल्लाहि अरसला मर्रतिन, तो ये रॉ है। ठीक है। आर, इस पे कलकला नहीं होना चाहिए, ये दोनों हरूफ कलकला के बगैर है, पलट की आवाज नहीं आनी चाहिए इनमें। अब है नून, नून का मखरज हमजा जबर नून अन,
تو یہاں کہاں لگ رہی ہے آپ کی جو زبان ہے؟ ان، ان اوپر والے جو سامنے کے زبان کا حصہ، سامنے کے 6 دانت جو ہیں سامنے والے، ان کے مسوڑوں کو لگ رہا ہے، ان زبان کی نوک لگ رہی ہے. اہدنا نحن انفسنا نعبد، نعبد، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا، اور اس میں نون میں دیکھیں ناک میں بھی آواز جا رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ حروف غنہ میں سے ہے نا نون، تو اس کی آواز ناک میں بھی جاتی ہے بعض کنڈیشن میں. جی، اس کی پریکٹس کے لیے لام، را اور نون کی پریکٹس کے لیے سورہ الناس، سورۃ الناس، یہ ہماری آج کے لیسن میں شامل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. تو یہ جو نون مشدد ہے، جس نون کے اوپر تشدید ہے، اس پہ غنہ بھی ہوتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ نون، یہ پڑھیں گے بھی آگے ہم، لیکن نون میم مشدد پہ غنہ ہوگا. تو یہاں نون کی پریکٹس ہے، تو نون مشدد ہے زیادہ دفعہ، اور ایک جگہ پر نون اخفا والا جس کو ہم نے ناک میں چھپانا ہے، من شر والا. تو اس کی آپ نے اچھی سے پریکٹس کرنی ہے. یہ عام طور پر ٹھیک ہی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی سنانا چاہے تو اس ویک کے لیسن میں اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں. تو یہ 3 صورتیں ہو گئیں آپ کی، سورہ الناس، سورہ والضحیٰ اور التکاثر. یہ 3 صورتوں کا ہوم ورک ہے آپ کے اس ویک کا. تو خوب اچھے سے پریکٹس کرنے کے بعد مخارج کو سمجھ کے اس کی پریکٹس کر کے پھر آپ نے لیسن شیئر کرنا ہے. فوراً نہ کیا کریں تھوڑا. اور پھر ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ لیسن بھیجتے ہیں گروپ میں تو پلیز ویٹ کیا کریں. لیسن بھیجنے کے فوراً تھوڑی دیر کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد آپ بے چین نہ ہوا کریں کہ ہمیں فیڈ بیک نہیں دیا جا رہا یا ہمارا لیسن سنا نہیں جا رہا. تو آپ میسج پہ ڈالتے ہیں کہ ہمیں فیڈ بیک نہیں دیا گیا یا ہمارا سبق سنا نہیں گیا. آپ یقین رکھیں سب کا سبق سنا جائے گا. گروپ اسی لیے بنایا ہے کہ کسی کا لیسن رہ نہ جائے. سب کا سنا جائے گا، سب کو فیڈ بیک بھی دیا جائے گا، لیکن نیکسٹ کلاس کے شروع ہونے سے پہلے تک وہ پورے ویک میں جب بھی مجھے ٹائم ملے گا، جب بھی میں مناسب سمجھوں گی تو میں فیڈ بیک دے دوں گی سن کے سبق. ٹھیک ہے، جیسے ہی میں سنتی ہوں ساتھ ہی میں فیڈ بیک دینا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے مجھے تھوڑا ٹائم نکالنا پڑتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ فوراً آپ بھیجتے جائیں اور میں بس موبائل میرے ہاتھ میں اور میں سنتی جاؤں اور فیڈ بیک دیتی جاؤں، ایسا نہیں ہوتا. تو آپ تھوڑا سا دیکھیں، علم کے میدان میں صبر کی انتہا کی ضرورت ہوتی ہے. صبر کے ساتھ علم حاصل کیا جاتا ہے. اگر صبر نہیں ہے تو ہم علم کے میدان میں پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے صبر اور تحمل رکھا کریں. لیسن بھیجنے کے بعد ویٹ کیا کریں. اگر سب کا لیسن میں نے سن لیا اور ٹائم ختم ہونے والا ہے، یعنی آج کا دن آ گیا، سیٹرڈے آ گیا، میں نے لیسن کسی کو فیڈ بیک نہیں دیا، آپ کا لیسن پیچھے رہ گیا، میں نے اور لوگوں کے بعد والوں کے سن لیے، بیچ میں کسی کا رہ گیا، اس صورت میں آپ مجھے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ میرا لیسن رہ گیا. اور اس دفعہ میں معذرت کے ساتھ کہ اس دفعہ میں نے 2 دفعہ بھی فیڈ بیک دیے ہیں، اور 2 دفعہ فیڈ بیک دینے کے باوجود آپ سسٹر میں سے کچھ سسٹرز نے بار بار میسیجز کیے ہیں کہ ہمارا لیسن نہیں سنا گیا، جبکہ میں نے فیڈ بیک دے دیا، 2 دفعہ دے دیا کہنے پہ، لیکن آپ چیک نہیں کرتے. تو صحیح طریقے سے چیک کر لیا کریں
کہ ہمارا لیسن سنا گیا ہے اور فیڈ بیک ہمیں مل گیا. اپنی آڈیو دیکھا کریں کہ کتنے منٹ کیا اور کون سا میں نے کس آڈیو پہ کون سا فیڈ بیک دیا ہے, تو وہ آپ اس طرح اپنی جو ہے نا آڈیو دیکھ کے چیک کر لیا کریں. تو کائنڈلی اس طرح دیکھیں ڈسٹرب ہوتا ہے نا اگلا بندہ, میں اگر میں سن بھی رہی ہوں بیچ میں میسج آئی جا رہے ہیں تو وہ پھر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس طرح. تو آپ کا کام ہے بھیجنا, ٹھیک ہے, میرا کام ہے اصلاح کرنا اللہ کی توفیق سے. تو وہ میں کر دوں گی انشاءاللہ. اگر میں نہ کر سکی تو باقی ساتھی جو ہیں گروپ میں ان میں سے کوئی کر دیا کرے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر مجھے کوئی خدا نخواستہ ایمرجنسی ہو جاتی ہے نہیں میں کر پاتی تو آپ کو مل جائے گا فیڈ بیک انشاءاللہ ضرور. آپ پریشان نہ ہوا کریں, بس آپ تیاری کر کے بھیجا کریں, ایسے نہ بھیجا کریں, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا. یہ ہم نے شروع میں جو پکچر دیکھی تھی کہ 18 لیٹرز حروف ہیں جو جن کے نکلنے کی جگہ 10 ہیں. تو یہ ہم نے آج کے لیسن میں جتنے پڑھے ہیں قاف کیف, یہ میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ کو صحیح مخرج پتہ چل جائے. قاف کیف جیم شین را اور لام نون را, جیم شین یا جیم شین یا را لام نون, ٹھیک ہے. یہ ابھی ہم نے پڑھے ہیں اور دعاد کا مخرج پڑھا ہے جو زبان سے ادا ہونے والے حروف ہیں, ٹھیک ہے. آج ہم نے زبان کا مخرج دیکھا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ باقی کے آہستہ آہستہ جو ہماری سلائڈس میں چلتے جائیں گے ہم آگے انشاءاللہ. تو آپ نے پریکٹس کرتے رہنا ہے اور پھر آپ کے انشاءاللہ مخارج بہت ہی خوبصورت ہوں گے اور آپ کا تلفظ بہت بہترین طریقے سے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. نیتوں کو خالص رکھیں اللہ رب العزت کے لیے کہ ہم نے اللہ کا کلام سیکھنا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہترین طریقے سے پڑھنا ہے, جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی دیکھا ہے سورہ مزمل کی آیت کا ترجمہ. تو بہترین طریقے سے ہم نے قرآن پاک کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرتے ہوئے حروف کو جو ہے نا وہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ یہ کوششیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. یہاں یہ آپ کے سامنے ہے حروف تہجی, ان میں کلر دکھائے گئے ہیں جو ان سے ایک مخرج کے حروف ہیں ان کو ایک کلر میں کیا گیا ہے. تو یہ آج ہم نے جو پڑھے ہیں زبان والے حروف, زبان سے ادا ہونے والے, وہ پنک کلر میں دکھائے گئے ہیں نا, اور بلو کلر میں ہے قاف اور کاف جو زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ زبان کے کنارے سے سامنے سے, اور دو جو ہیں وہ جڑ سے ہیں, اس لیے ان کو علیحدہ کلر دیا گیا. الحمدللہ آج کی ہمارا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.